ہر لڑکی شادی کے جو بعد اس کے جو خواب ہوتے ہیں اسے یہی لگتا ہے کہ زندگی ایک فیری ٹیل کی طرح گزرے گی، حتیٰ کہ آج کل جس طرح سب کچھ پتہ، پہلے تو اتنا پتہ نہیں ہوتا تھا، تو ہر ایک چیز کے بارے میں جو ہے وہ علم ہوتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہر چیز کے بارے میں آج کل کی جو لڑکیاں وہ جانتی ہیں، ان کی بہنوں کی شادیاں، ان کی کزنوں کی شادیاں کچھ بڑی اچھی گزرتی ہیں، کچھ بڑی ہی جو ہے وہ تکلیف سے دردناک قسم کی ان کے خاتمے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ پتہ نہیں کیوں ایک فیری ٹیل ہی سمجھتی ہیں۔ لیکن شادی کا جو اصل سکھ ہے نا، وہ شاید ہی کسی لڑکی کی زندگی میں لکھا ہو، ورنہ تو بہت زیادہ جگہوں پہ جو ہے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ واقعی کوئی فیری ٹیل نہیں ہے، یہ کوئی کسی پری کی کہانی نہیں ہے، اور اگر پری کی کہانی ہو بھی تو اس کہانی میں ایک جن جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے۔ تو بات صرف اپنے دل کو سمجھانے والی ہوتی ہے، جو ہمیں بڑے یا مائیں یا جو بھی ہیں وہ سمجھا رہی ہوتی ہیں، جو اچھی مائیں ہیں جو کہ چاہتی ہیں کہ گھر بیٹیوں کے بسیں، اور جنہوں نے اپنے بھی گھر بڑی مشکلوں سے بسائے ہوتے ہیں کہ بڑے حالات جو ہیں وہ ناگوار یا ناخوشگوار ہوں، اس کے باوجود انہوں نے سمجھوتا کر کے اپنے گھر کو بڑا اچھا لے کے چلی ہوتی ہیں، تو ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے۔ وہ گائے بگائے اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتی رہتی ہیں، ان کو سمجھاتی رہیں گی کہ زندگی جو ہے وہ اتنی آسان نہیں جتنی لگتی ہے۔ وہ ایک 3 دن کی دیکھیں فنکشن کے لیے کہ بس ایک آج مہندی ہے، وہ ہلا گلا، اور ایک برات ہے جی، وہ دن بڑا شاندار تھا، اور ولیمہ آیا تو وہ بڑا ایک بارو طریقے سے میں سٹیج پہ کھڑی تھی۔ یہ زندگی نہیں ہے، زندگی تو اس کے بعد شروع ہونی ہے، اور جس کی فکر اس ٹائم ہوتی نہیں ہے۔ اور زیادہ تر جو آج کل دماغوں میں یہ سوشل میڈیا کے تھرو ڈالا جا رہا ہے کہ ایسے ہو جائے یا ویسے ہو جائے تو چھوڑ دو، یہ کر دو، وہ کتنوں کو چھوڑو گے؟ اگر ایک مثال انسان کی کوئی ہے، کوئی اینڈ تو ہے نا، اس کی کوئی کیپیسٹی تو ہے نا۔ ایک انسان ہے، ٹھیک ہے، وہ طبیعت کا بڑا سخت نکلا، اور جو ہے ایک حد تک، مطلب کہ اگر وہ حد ہی پار کر جائے کہ وہ جواری بھی ہے، وہ نشیڑی بھی نکلا، وہ مارتا پیٹتا بھی ہے، سارا کچھ کرتا ہے، پھر تو بالکل ہی مطلب کہ نو میننگ کہ آپ اس کے ساتھ بالکل نہ رہو۔ وہ اپنے ماں باپ کو جا کے بتاؤ اور اس کا جو حل نکالو، اور اس سے آرام سے علیحدگی اختیار کر لو۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ جو ایک سیدھی سی دھمکی کا آج کل رواج چل پڑا ہے، سکھاتے ہیں کہ چھوڑ دو، بس تم چھوڑ دو۔ کتنوں کو چھوڑو گے؟ کتنوں کو چھوڑو گے؟ آپ ایک کو چھوڑو گے، دوسرا آ گیا تو اس میں شاید ایک عادت کم ہو، لیکن باقی 2 آتے اس میں بھی ہو، پھر اس کو بھی چھوڑو گے، پھر تیسرا زندگی میں ڈھونڈو گے پارٹنر، وہ آ گیا، اس میں بھی جو 2 آتے نہ ہوئی، ایک اس میں بھی ہوئی، اس کو بھی چھوڑو گے۔ تو آپ جو ہے نا، کیوں نہ اس چیز سے جو ہے وہ کوپ کرنے کی کوشش کرو۔ جیسے ایگزام ہوتے ہیں، ایگزام میں جب آپ پیپر کی تیاری کر رہے ہوتے ہو، تو اگر آپ کو تو کویسچن پیپر نہیں پتا ہوتا کہ کیا اس میں آنا ہے، تو آپ اس کے لیے جان لڑا دیتے ہو، تیاری کرتے ہو، دوسرے حربے تو نہیں استعمال کرتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے چیٹنگ والا یا کوئی دوسرا تیسرا چوتھا رستہ اپنایا تو ایک تو کامیابی جو واقعی نہیں ملے گی، اور دوسرا جو ہے میں جو ہے ذلیل بھی ہو جاؤں گا۔ تو آپ اس چیز کی تیاری شروع کریں، آپ اس چیز کے لیے خود کو پریپیئر کریں، اور پھر دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی زندگی جو ہے وہ بھی آپ کا ساتھ دے گی، اور اوپر رب کی ہستی تو بے شک آپ کا ساتھ دے گی۔ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اگلوں کے حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ پہلے 4-5 سال دیں تو صحیح خود کو، پہلے 4-5 سال دیکھیں تو صحیح کہ بنتا کیا ہے، ہوتا کیا، ان لوگوں کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ زندگی لازمی تبدیل ہوتی ہے۔ جو بڑی ہمیں لگ رہی ہوتی ہے نا، بڑی سکھی ہیں، بڑی یہ ہیں، بڑی وہ ہیں، وہ آپ یقین کریں دیکھنے میں چیزیں اور ہوتی ہیں، جو ان کے اندر کے حالات ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں ہے وہ اس لڑکی کی عقل کا کمال ہوتا ہے کہ کس چیز کا کمال ہوتا ہے کہ اس نے اپنے گھر کو، اپنے خاوند کو، اپنے بچوں کو اس طرح باندھ کتنے طریقے سے وہ چلا رہی ہوتی ہے۔ اور یہ مت سوچیں کہ آپ جو ہیں وہ گھر پہ کچھ نہیں کرتی، آپ کی اماں نے کبھی آپ کو کام کرنے کو بولا ہی نہیں ہے، آپ نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں، اور آپ کہیں کہ اگلے گھر جب میں جاؤں تو وہی سارا کچھ مجھے وہاں بھی ملے۔ ایسا ٹریٹ نہیں ہوا کرتا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تو آپ کی غلط فہمی ہے جو آپ کے گھر والوں نے اگر آپ کے دماغ میں ڈال دی ہیں، تو اللہ ان کو ہدایت دے، ادروائز تو آپ اس چیز کی تیاری کر کے جائیں کہ شادی ہے، ایک ذمہ داری ہے، یہ کوئی ڈھول ڈمک والا 3 دن 4 دن کا فنکشن نہیں ہے۔ اتنے آپ پیسے دے دعا کے پتہ نہیں کون کون سے قوال بلاتے ہو، کیا کیا کرتے ہو، کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، پھر 3 مہینے بھی شادی نہیں چلتی، اور جس دھوم دھام سے آپ نے وہ شادی کی ہوتی ہے اس سے ڈبل دھوم دھام سے آپ کی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں پہ ذرا جو ہے نا وہ غور کریں، اپنی پرسنل جو ہے ہائیجین اس کا بھی بڑا خیال رکھیں۔ ایک تو شادی سے پہلے اتنی تیاریاں کر رہی ہوتی ہے کہ پہلے 2-3 جو مہینے ہوتے ہیں اس میں تو گھر والوں کو، سسرال والوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑی ہماری بہو جو ہے نا وہ مطلب کہ نفیس طبیعت کی مالک اور بڑی اس طرح، اور اس کے 4 ماہ بعد جو ہی اگر اللہ تعالیٰ کو کرم کر دے آپ کو پریگننسی ہی ہو جائے تو آپ جو ہے نا وہ ایسے مطلب کہ پاگلوں والا اپنا حلیہ بنا لیتی ہیں۔ تو آپ اس طرح مت کیا کریں، اپنے آپ پہ بھی پوری توجہ دیں، گھر پہ بھی توجہ دیں۔ یہ ایک ذمہ داری کا نام ہے، اس کو بڑے آسان طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ جیسے آپ پیپر کی تیاری چیپٹر کر کے کرتے ہیں نا، یہ بھی لائف کے چیپٹر ہوتے ہیں، یہ چلتے جانے ہیں، آپ نے اس کے حساب سے اس کی تیاری کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ جو مشکل چیپٹر آیا تو وہاں پھر آپ چھوڑ کے بھاگ گئیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اس کو بھی جیسے آپ ٹیوشنیں ہائر کرتی ہیں، کتنا کچھ کرتی ہیں پیپر کی تیاری کے لیے، سیم یہی والا پروسیس، یہ فارمولا اپنی لائف پہ بھی اپلائی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ لائف جو ہے اس میں کافی حد تک بہتری آئے گی۔